أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اگر کوئی ہم اور آپ میں سے چاہتا ہے کہ پروردگار عالم اپنی جنتوں میں ہمیں داخل کرے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی بخشش اور رحمت کے ہمارے لیے دروازے کھول دے، تو ایک بہترین اور مختصر سا اٹھتے بیٹھتے وقت آسان سا ایک ذکر ہے جسے آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں آپ کو ملیں گی۔ اگر کوئی ہم اور آپ میں سے پریشان حال ہے، اس کی پریشانی کے دوری کے حل کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے، اور ہم اور آپ میں سے اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد نرینہ کے لیے، اگر کسی کے ہاں کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، رک چکا ہے، بند ہو چکا ہے، تو کاروبار کے کھلنے کے لیے، اس میں وسعت کے لیے، برکت کے لیے ایک مختصر سا عمل اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ وہ بیان کرنا ہے، کیونکہ یہ جو ذکر ہے اگر کوئی اس کو کرتا ہے تو انسان کی مشکلات اور انسان کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو سامعین عزیز، وہ کیا ہے؟ وہ ہے استغفار۔ استغفار کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ہم جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ توبہ کرو، ان قریب تمہارا رب تمہیں تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یعنی توبہ کرنے سے اللہ کی طرف سے ایک تو جنت ملے گی، دوسرا یہ کہ وہ جنت کے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ تو توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کو آپ غفور پائیں گے، رحیم پائیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی توبہ کرنے والوں پر اپنی بخشش اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر بستی کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان کے لیے زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یعنی استغفار ایک ایسا اللہ کی طرف سے وظیفہ ہے، عمل ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے زمین اور آسمان کے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر ہم اور آپ میں سے کوئی پریشان ہے، دکھی ہے، تنگ دست ہے، تو اللہ تعالیٰ سے صدقے نیت سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین کے بھی اور آسمان کے بھی برکتوں والے دروازے کھول دے گا۔ اور ایک واقعہ ہے جو مجمع البیان کتاب ہے، اس میں ذکر کیا گیا کہ ایک شخص امام حسن مجتبیٰ فرزند امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں مدینہ میں آ کر شرف زیارت ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ مولا، قحط اور مہنگائی ہے۔ تو اس وقت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا، اے شخص، اے عبد خدا، اپنے گناہوں سے استغفار کرو۔ اس کے بعد ایک اور دوسرا شخص آیا، اس نے امام علیہ السلام کی خدمت میں سلام کرنے کے بعد غربت اور ناداری کی شکایت کی، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس سے بھی فرمایا اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرو۔ وہ چلا گیا۔ اس کے بعد ایک تیسرا شخص آیا، امام علیہ السلام کی خدمت مبارک میں سلام عرض کیا، سلام کے بعد عرض کرنے لگا، اے فرزند رسول، اے فرزند علی و بطول، مولا دعا کیجئے کہ مجھے اللہ تعالی اولاد عطا کرے۔ تو امام علیہ السلام نے بھی اسے یہی فرمایا کہ اپنے گناہوں سے استغفار کرو۔ اب یہ تیسرا شخص چلا گیا
اور مجمع اصحاب میں بیٹھے ہوئے ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے. اس وقت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کرنے لگے، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا آقا، آنے والوں کی درخواستیں اور شکایت مختلف تھیں، لیکن مولا آپ نے سب کو توبہ و استغفار کرنے کا حکم فرمایا. جب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی سے یہ الفاظ سنے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یہ چیزیں اپنی طرف سے نہیں کہی ہیں، بلکہ سورہ نوح کی آیات سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استغفروا ربکم، یعنی اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرو، لہٰذا میں نے سبھی کو استغفار کے لیے کہا. کیوں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں تاکہ ان کی مشکلات توبہ و استغفار کے ذریعے حل ہو جائے. تو ہم اور آپ میں سے اگر کوئی شخص بے اولاد ہے اور غربت اور ناداری کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے، قحط اور مہنگائی میں پھنسا ہوا ہے، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اس بتائے ہوئے عمل پر عمل کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو توبہ اور استغفار کے ذریعے حل فرمائے گا. تو دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ تمام مومنین کو خوشیاں عطا فرمائے اور تمام تر پریشانیوں دکھ تکالیف کو دور فرمائے. التماس دعا. جزاک اللہ.